السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سورۃ تغابن کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 اور 6 کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، پھر انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ چکے ہیں. ولهم عذاب علیم، کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے. فقالوا ابشر يهدوننا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیا یہ انسان ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا. فكفروا وتولوا واستغنى الله، پھر انہوں نے کفر کیا اور حق بات سے منہ موڑا. اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی کی. اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے، اللہ بے نیاز ہے، بہت قابل تعریف ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں، جبکہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا تسبیح کے تعلق سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ کون ہے اس حقیقی معنی میں تسبیح کا، تعریف کا، تحمید کا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتنی بڑی وسیع وعریض کائنات بنائی اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے، انسانوں کو پیدا کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو بہترین انداز میں ڈھالا، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو خوبصورت بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ انسان ظاہر کرے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی باتوں کو، اور جو ظاہر نہ کرے اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. اس کا اللہ العالمین نے یہاں پہ بات بیان فرمائی کفار کے تعلق سے، کہا کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں جنہوں نے کفر اس سے پہلے کفر کیا، یعنی کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا. اس نے کہا کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں گزری، قومیں گزری جو اپنے اعمال کے سبب، اپنی بدکرداری کے سبب ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس و نہس کر دیا. قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، کتنی قومیں اللہ نے جن کا ذکر، اور بہت سے قومیں ایسی بھی ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوا ہے یعنی قرآن مجید میں، لیکن ہر کسی کو جو ہے ان کے وبال کا مزہ انہیں چکھنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دیتے کہا تم جانتے ہو، تمہارے پاس اس بات علم ہے کہ تم سے پہلے بھی بعض امتیں، قومیں آئیں اور اپنے گناہوں کے سبب اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا. فذاقوا وبال امرهم، انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھ چکا ہے، جیسے وہ کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ نے انہیں دنیا میں تو دے دیا، آخرت میں تو بڑا حصہ باقی ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی جو ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، جو مقدر جو بھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس سے اللہ نے کہا کہ دنیا کے تک تو ان کا انجام ہو گیا، لیکن قیامت کے دن کے لیے دردناک عذاب ان کے لیے مزید تیار کیا جا چکا ہے. جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اسی لیے ہمارا آپ جانتے ہیں انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اگر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، کبائر میں سے ہیں یا دیگر اور گناہوں میں سے، تو بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. اگر اس نے توبہ استغفار کے لیے اللہ سے معافی مانگی، ساری چیزیں ہوں گی، تب تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ رہ جائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والوں میں سے ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو دنیا میں بھی اس کی سزا اسے ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا طے ہوتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ باتیں اس لیے ہے، یعنی ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے.
تمام جو قومیں گزری ان کے پاس بھی جب رسول آئے، پیغمبر آئے، دین حق لے کر کے انہیں سمجھانے لگے، تو جیسے تمہاری جو عادت تھی، انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں قبول کرنے کے سلسلے میں، وہی انداز ان لوگوں کے پاس بھی تھا. تو لہذا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے فقال بشر یار یہ انسان ہمارے جیسا، وہ ہمیں ہدایت کی سے بتلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت لانے کے لیے تو کچھ الگ شخصیت ہونا چاہیے، کچھ ایک الگ یعنی چیز ہونا چاہیے، انسان سے ہٹ کر کے دوسری مخلوق ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر کے لگے کہ واقعی رسول ہے، یہ جو ہے نبی ہے جو ہمیں دین حق کی طرف بلا رہا ہے، جو دین حق کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. تو دنیا کے حساب سے وہ لوگ ہر چیز کو پیروی کرتے تھے، سوچتے تھے. تو اس یہاں پر نبوت اور رسالت کے معاملے میں کرنا یہی تھا. تو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہدایت طرف سے کرائے گا. اسی لیے تو نبی کے صاحب کو انہوں نے یہ کہا، کئی جگہ پر کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسا انسان رسول بنا کر کے بھیجا گیا، ہمارے جیسا. اچھا اگر بنانا ہی تھا اللہ تعالیٰ کو تو پھر مکہ کے اندر اتنی اونچی اونچی شخصیتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور اونچے اونچے خاندان قبیلے کے اور لوگ ہیں، بڑے معذب لوگ ہیں، بڑے محلات والے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ یتیم کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے، یہ کہہ کر کے کہا کرتے. جب تک نبی نہیں بنائے گئے تو پھر اسی رسول کی تعریف کے گن گاتے تھے. جب دین حق یعنی نبوت کا اعلان کیا تو پوری طرح پھر گئے، پوری طرح سے پلٹ گئے. تو یہی کہا کہ یا بشر یعبدوننا، یہ انسان ہمیں ہدایت سے سپلائے گا. اللہ نے کہا کہ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا. کفر بھی کیا اور کرتے ہوئے جو ہے حق سے منہ بھی موڑ دیا، اللہ کا انکار بھی کیا، اور رسول کو جو تعلیمات جو دی گئی ہیں اس سے انہوں نے روگردانی کر دی. واستغنى اللہ نے ان سے بے پرواہی کی. جاؤ، جب تم سمجھ گئے، سب سمجھ گئے، تعلیم ساری چیزیں تم کو تمہارے پر واضح کر دی گئی، اس کے بعد بھی تم کٹھجتی قائم کرنا چاہتے ہو اور اپنی انا پہ اڑے ہو، ٹھیک، جس راستے پر چلنا چاہتے ہو چلو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یعنی اللہ کو اس کی کوئی وہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے. دنیا میں اگر 100 لوگوں میں سے اگر 10 لوگ اسی بندگی کرتے ہیں، 90 لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کو کچھ بھی کرنے والا نہیں. 100 کے 100 لوگ بھی انسانوں میں سے اگر اس کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ کی عبادت میں اس کی یعنی اس کی تحمید میں اس کی عزت کو کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ نے بے شمار ایسی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، اتنی پیدا کی ہیں جو اس کی گن گا رہی ہے، جو اس کی تعریف بیان کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے. اے انسان، اے جن، اگر تم نہیں کرتے ہو تو اللہ کے یہ مت سمجھو کہ اللہ کی تعریف میں تعظیم میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی. اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے. وہ تعریف کیا ہوا پہلے سے. الحمدللہ رب العالمین، اس نے سورہ فاتحہ کی پڑھائی لگی، تمام قسم کی تعریف پر انسان کرے یا نہ کرے اسی رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. تو لہذا اللہ بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ پہلے سے کیا ہوا ہے. اس لیے کسی کے کرنے نہ کرنے سے اس کی عزت میں کسی قسم کمی نہیں، اور اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اصولیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی قسم کے کوئی نشان نہیں. لہذا جو بندگی کرے گا، جو اس کے بعد لائی ہوئی شیخ کو مانے، بھیجی ہوئی شیخ کو مانے گا، وہ کامیاب رہا. جو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، وہ نامراد اور ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو اور رسول کی صحت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہمارے لیے ہے ہمیں اس پر صحیح طور پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اس دین کی پاسبانی کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے والا ہمیں بنائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.